چشمائے دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، پچھلے بیان میں نے تفسیر عزیزی، تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان کے حوالوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ فضائل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ فوائد ذکر کیے تھے۔ آج کے اس بیان میں بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ فوائد بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی مریض پہ پڑھ کے دم کیا جائے تو اس مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شفا ملتی ہے۔ اس تعلق سے تفسیر کبیر اور تفسیر عزیز اور دیگر کچھ تفاسیر میں ایک روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وحی کی کہ اے میرے نبی، آپ فلاں جنگل میں جائیے، وہاں فلاں بوٹی ہے، اس بوٹی کو آپ لے کے آئیں، فلاں جڑی ہے اس کو آپ لے کے آئیں اور اس جڑی کو آپ کھا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جنگل تشریف لے گئے اور آپ نے وہ جڑی اٹھائی اور اس جڑی کو لا کر آپ نے کھا لیا۔ اس جڑی کے کھاتے ہی آپ کے پیٹ کا درد بالکل ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک بار پیٹ میں تکلیف ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ سوچا کہ مجھے تو وہ جڑی معلوم ہے، وہ جڑی پھر لاؤں گا اور کھا لوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پھر جنگل تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر جڑی لا کر آپ نے تناول فرمایا۔ اس بار جو آپ نے جڑی کھائی تو درد میں کچھ بھی افاقہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا درد میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا، پروردگار عالم، بات کیا ہے؟ جڑی تو وہی ہے، پچھلی مرتبہ جب میں نے وہ جڑی کھائی تھی تو میری بیماری ٹھیک ہو گئی تھی، اس بار وہی جڑی لا کر میں نے کھائی تو بیماری اور بڑھ گئی، یہ تاثیر میں فرق کیوں ہے؟ جڑی تو وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس بار میں اور اس بار میں فرق ہے۔ اس بار تم نے جو جڑی کھائی تھی تو میرے کہنے پر میرے پاس سے تم جا کر، تم نے جڑی کھائی تھی تو میرے پاس سے تم جا کر جڑی لائے تھے اور تم نے جڑی کھائی تھی، اور اس بار تم اپنی مرضی سے گئے ہو۔ میری طرف سے، میرے ارادے سے، میرے حکم سے جب بندہ کچھ کرتا ہے تو اس کی تاثیر اور ہوتی ہے۔ تو اے موسیٰ، شفا جڑی میں نہیں ہے،
بیماری کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت جڑی میں نہیں ہے، بیماری کو ٹھیک کرنے والا تو میں ہوں، شفا دینے والا تو میں ہوں، میرے نام میں شفا ہے۔ اے موسیٰ، پہلی مرتبہ میرے نام کی وجہ سے شفا ملی تھی، اس مرتبہ تم نے اپنی مرضی سے کھائی ہے جڑی، اس لیے شفا نہیں ملی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے نصیحت کیا ملی؟ کہ اگر کوئی بھی دوا ہمیں شفا دیتی ہے، ہماری بیماری کسی دوا سے ٹھیک ہوتی ہے، تو اس دوا میں یہ تاثیر نہیں ہے، دوا میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہماری بیماری کو ٹھیک کر دے، بلکہ تاثیر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ اگر چاہے تو دوا میں تاثیر دے، اللہ نہ چاہے تو دوا میں کچھ اثر نہ ہو۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے والے دوا کھا کر کے تو بہت سے شفایاب ہو جاتے ہیں، بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں اللہ کو جو مانتے نہیں ہیں، جو بسم اللہ پڑھنے کے قائل ہی نہیں ہیں، آخر وہ بھی تو دوا کھا کر کے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف مومنوں کا رب نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کا خالق نہیں ہے۔ وہ رحمان ہے تو اس کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس کی رحمت سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، نیک کار بندوں کے لیے بھی ہے، بدکاروں کے لیے بھی ہے۔ ہاں، مومنوں کے لیے اس کی خاص رحمت ہے۔ آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ نعمتیں غیر مسلموں کو نہیں ملیں گی، رب کو نہ ماننے والوں کو نہیں ملے گی، بت پرستی کرنے والوں کو نعمتیں نہیں ملیں گی، اللہ کے نافرمان بندوں کو نعمتیں نہیں ملیں گی۔ تو اللہ کی خاص رحمت کے مستحق اس کے مومن بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی رحمان تو سب کے لیے ہے، اس کی رحمت تو پوری دنیا کے لیے عام ہے۔ تو وہ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت تو دیکھو۔ اگر وہ چاہے تو بندہ جب نام نہ لے اور دوا کھائے تو اسے شفا نہ ملے، اسے فائدہ نہ ہو۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ اسے کچھ فائدہ نہ پہنچائے، لیکن وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بندہ بھول جاتا ہے لیکن اس کی رحمت گلے لگا لیتی ہے، بندہ غفلت میں ہوتا ہے لیکن اس کی رحمت کبھی متوجہ ہوتی ہے۔ بندے نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ تو رحمان ہے نا، اس کی رحمت متوجہ ہو گئی اور اس نے شفا دے دی۔ یہ تو اس کے اختیار کی بات ہے۔ لیکن ہاں، کبھی اللہ تبارک و تعالی بندے کو یہ دکھا دیتا ہے، اپنی قدرت کی کرشمہ سازی کبھی دکھا کر کے بندے کو اپنی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ دوا موجود ہے، اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں، علاج کی ساری سہولتیں موجود ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، روپیہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، پتہ ہے ڈاکٹروں کو اس دوا سے یہ بیماری ٹھیک ہوگی، اس کا علاج اسی میں ہے، لیکن دوا کچھ بھی کام نہیں کرتی، علاج کچھ بھی نہیں کام کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں شفا دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اثر دینے والا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو مومن بندہ کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے، مرض کی حالت ہو اور مرض سے اللہ تبارک و تعالی کی شفا چاہے، بیماری سے صحت یابی اللہ تبارک و تعالی سے چاہے، اور وہ دوا استعمال کرے، وہ جڑی کھائے، تو دوا استعمال کرنے سے پہلے، جڑی بوٹی استعمال کرنے سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لے، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرے، یہ دل میں یقین رکھے کہ اس دوا میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میری بیماری کو ٹھیک کر دے، اس جڑی میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ تاثیر نہیں ہے کہ مجھے شفایاب کر دے۔ حقیقت میں تو
شافی الامراض واللہ تبارک و تعالی ہے، میری بیماری کو ٹھیک کرنے والا تو میرا پروردگار ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ یہ یقین ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، ہر مومن بندے کے دل میں یہ یقین کامل ہونا چاہیے، یہی مومن بندے کی شان ہے۔ میرے محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد مفسرین نے اور بھی بہت سے بیان کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے تفسیر کی کتابوں میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دیکھا صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب سے وہ چیخ رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اپنی ضرورت سے وہ آگے بڑھ گئے ضرورت کی وجہ سے، اور جب ضرورت پوری ہو گئی واپس تشریف لائے۔ جب واپس آئے تو نقشہ الٹا دیکھا، ماجرا بدل چکا تھا۔ اب اس قبر میں نور کی بارش برس رہی تھی، پوری قبر کے اطراف و جوانب چاروں طرف نور ہی نور تھا، روشن تھی پوری قبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم، ماجرا کیا ہے؟ ابھی جب میں اس قبر کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اور جب میں واپس آ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے قبر کے چاروں طرف نور ہی نور برس رہا ہے، پوری قبر روشن ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کی، ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، یہ شخص بدکار تھا، گنہگار تھا، جب یہ دنیا سے گزرا، جب اسے موت آئی، اس وقت اس کی بیوی کو حمل تھا، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اس کے موت کے بعد اس کی بیوی کو بچہ ہوا، لڑکا پیدا ہوا۔ اب لڑکا باشعور ہو گیا ہے، تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اسے مکتب بھیجا، مدرسہ بھیجا۔ آج اس بچے نے قرآن شروع کیا ہے، قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بچے کی زبان سے نکلا ہے۔ اس بچے کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کا معصوم بچہ میرا نام لے، مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، مجھے مہربان کہے، میری رحمت کا چرچا کرے، اور میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا۔ تو اے عیسیٰ، میں نے اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تم آج دیکھ رہے ہو، ابھی دیکھ رہے ہو کہ اس کی قبر روشن ہے، انوار کی بارش ہو رہی ہے اس کی قبر پر۔ محترم ناظرین و سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر کسی شخص کو سخت مصیبت پیش آ جائے، کوئی حل سمجھ میں نہ آئے، کوئی سولوشن نظر نہ آئے کہ ہم اب کیا کریں، چشمہ دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں،